کالے لباس میں حسین یا حسین کی صدائیں دے رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں یہ حضرت امام حسین کے عزادار ہیں۔ کون حسین؟ یہ وہ حسین کے ماننے والے ہیں جسے کربلا کے میدان میں 1461 ہجری کو یزید نامک دشاسک نے قتل کر دیا تھا۔ صرف حسین کو قتل نہیں کیا تھا بلکہ حضرت امام حسین کے ساتھ ان کے 71 ساتھیوں کو 3 کا بھوکا ہوا پیاسا قتل کر دیا تھا۔ ان میں حضرت امام حسین کے چھوٹے سے بیٹے 6 مہینے کے بیٹے حضرت علی اصغر بھی موجود تھے، اور وہی جناب سکینہ جو امام حسین کی 4 برس کی بیٹی تھی، جب حسین کو قتل کر دیا گیا تو اس 4 برس کی بیٹی کو قیدی بنا کر کربلا سے شام سے کوفہ پھرایا گیا۔ یہ عزادار آج اسی حسین کو یاد کرتے ہوئے اپنے آقا اور سید کا غم منا رہے ہیں۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے درود واسیوں کہ اگر کربلا کے واقعے کے بعد مسلمانوں کو خوشی منانا چاہیے تھا یا جو ہم عزادار غم منا رہے ہیں مسلمانوں کو غم منانا چاہیے تھا۔ حضرت امام حسین کی شخصیت کے چند لمحے گفتگو کر کے میں بالکل بہت جلد اپنی بات کو مکمل کر لے جاؤں گا۔ حضرت حسین کون ہے؟ حضرت امام حسین کے لیے بڑے بڑے اتہاس کاروں نے کہا ہے، میں صرف نام لے کر آگے بڑھ جاؤں گا، چند کتھن بتا کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ حضرت امام حسین کے لیے سردار ولبھ بھائی پٹیل سے لے کے رابندر ناتھ ٹیگور سے لے کے مہاتما گاندھی سے لے کر آج اس وقت کے موجودہ آپ کے یشسوی پردھان منتری یعنی نریندر مودی نے بھی اپنے بیان میں حضرت امام حسین کو یاد کیا۔ میں سب سے پہلے اپنے ورتمان کے پردھان منتری کے بیان کو اس لیے آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں کہ آپ کو پتا ہو کہ حضرت امام حسین ہے کون۔ آپ کے اور ہمارے بھارت ونش کے ورتمان کے پردھان منتری یشسوی نریندر مودی کہتے ہیں کہ جس سیاست کے ساتھ حضرت امام حسین نے 1400 برس پہلے یزید کو شکست دی، آج اس سیاست کی درکار، آج اس سیاست کی ضرورت 1400 برس بعد ہمارے ہندوستان کو ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ کے اور ہمارے یشسوی پردھان منتری نریندر مودی کہہ رہے ہیں۔ یہیں پر بات نہیں رکتی، یہاں پہ بات آگے بڑھ جاتی ہے۔ آپ کے اور ہمارے راشٹر پتا یعنی مہاتما گاندھی نے بھی حضرت امام حسین کے لیے اپنے وچاروں کو ویکت کیا اور کہا کہ اگر میرے پاس حضرت امام حسین جیسے 72 ساتھی ہوتے تو میں ہندوستان کو انگریزوں سے صرف 24 گھنٹوں میں آزاد کرا دیتا۔ مل کر گئے حضرت امام حسین نے صرف صبر کا دامن تھاما، ان کو قتل کیا گیا، بیٹوں کو ذبح کیا گیا، ماں بہنوں کے ساتھ بے حرمتی کی گئی، مگر حسین نے ظالم کی طرح بڑھ کر ظلم کا جواب ظلم سے نہیں دیا، حسین نے صبر کا دامن تھاما۔ یہی ہمارا سبق ہے کہ حسین نے جس طرح انسانیت کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا، اپنے اہل و عیال کو قربان کیا، اپنے پریوار کو قربان کیا، اسی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جب بھی کوئی وقت کا ظالم ہمارے مقابلے ہو تو ہم بھی اپنا دامن، ہم بھی اپنا صبر کا دامن تھامے اور اس ایشور پہ آستھا رکھے۔ حسین نے صرف اسلام کو زندہ نہیں رکھا، حسین نے انسانیت کو بچایا ہے کربلا میں۔ جب ایک واقعہ بتا کے میں درود واسیوں آگے بڑھ جاؤں، جب یزید نے امام حسین نے سمرتھن مانگا، امام حسین سے بیعت مانگی کہ تم میرا ساتھ دے دو تو میں تمہیں زندہ چھوڑ دوں گا، حسین نے کہا قتل ہونا منظور ہے مگر میں تیرا سمرتھن نہیں کر سکتا کیونکہ تو وقت کا ظالم ہے، مجھے پتا ہے اگر میں نے تیرا سمرتھن کر دیا تو جو چیزیں حلال ہیں تو انہیں حرام کر دے گا، جو چیزیں حرام ہیں تو انہیں حلال کر دے گا، لہٰذا میں انسانیت کو بچاؤں گا، میں تیرا سمرتھن نہیں کرنے والا۔ تو یزید نے کہا اچھا یہ بات ہے تو پھر تو سن،
یا تو میرا سمرتن کر یا پھر تو اپنا سر کٹانے کو تیار ہو۔ حسین نے کہا بے شک میں اپنا سر کٹانے کو تیار ہوں، مگر میں تجھ جیسے دشاسک کرور شاسک کا کبھی سمرتھن نہیں کروں گا۔ امام حسین نے یزید سے کہا اچھا سن، اگر تجھے مجھ سے اتنی ہی تکلیف ہے تو ایک کام کر، میں تیرا سمرتھن کرنے سے تو رہا، تو ایک کام کر، تو مجھے راستہ دے، میں تیری حکومت سے دور نکل جاؤں۔ امام حسین نے یزید تک یہ بات پہنچائی، یزید نے کہا ٹھیک ہے نکل جا۔ امام حسین نے کہا مجھے راستہ دے، میں نے سنا ہے میں اس ملک کی طرف اپنا رخ کروں گا جس ملک میں صرف اتھتی دیو بھو نہیں ہوتا ہے، لوگ اتھتی کو سروں پر پلکوں پر بیٹھاتے ہیں۔ اے یزید تو مجھے راستہ دے، میں ہندوستان جانا چاہتا ہوں۔ یہ حسین کی خواہش تھی کہ حسین ہندوستان آئے، مگر یقین جانیے دشاسک یزید نے صرف 72 حسینیوں کو کربلا کے میدان میں 9 لاکھ کا لشکر بھیج کے قتل کر دیا۔ حسین نے مگر یزید کا سمرتھن نہیں کیا۔ یہ حسین کی خواہش کا نام ہے کہ آج سرزمین درگ یعنی ہندوستان کے ایک چھوٹے سے شہر درگ میں بھی حسین کی صدا بلند ہو رہی ہے، یا حسین کی صدائیں بلند ہو رہی ہے۔ حسین خود تو نہ آ سکے مگر اپنے عزاداروں سے اس درگ کے پورے ماحول میں حسین یا حسین کی صدائیں بلند کروا رہے ہیں۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم ہندوستان کے رہواسی ہیں، ہم ہندوستان کے نواسی ہیں، ہم ہندوستان کے ناگرک ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں، شاید آپ کو اس بات کا گیان نہ ہو، اس بات کا علم نہ ہو، اس پوری دنیا میں 57 مسلم ممالک ہے، یعنی 57 اسلامک دیش ہے، مگر چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں جتنی آزادی غم حسین منانے کے لیے ہندوستان میں ملتی ہے وہ کسی اسلامک ملک میں نہیں ملتی۔ اسی لیے آپ ہی کے چھتیس گڑھ کے رائے پور شہر پڑوس کے شاعر جناب علی سجاد رسوائی رانی نے کہا کہ پابندیاں جہاں پر ذکر حسین پر ہو ممکن نہیں گزارا، ہرگز وہاں ہمارا تو کرتے ہیں ہم یہاں پر ذکر حسین کھل کر، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان۔